السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ وقال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم۔ وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کے 3 مقامات سے میں نے آیات تلاوت کی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ان پسندیدہ بندوں کے متعلق ہدایت دی ہیں کہ خاص طور پہ اللہ کے راستے میں جو اپنی جان اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور ان کے لیے کیا بشارتیں ہیں، یہ انشاءاللہ آپ اللہ کی کتاب سے سنیں گے۔ آج 10 محرم ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے یہاں امت مسلمہ کے اندر ماہ 10 محرم کو واقعہ کربلا کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ واقعہ کربلا اپنی جگہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ حضرت حسین اور ان کے کنبے والوں کو جو شہادت ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن واقعہ کربلا کے نام سے بہت خود غلو کیا گیا، اور واقعہ کربلا کے نام سے بہت جھوٹ بولا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے کہانیاں گھڑی گئی ہیں، مرثیے لکھے گئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر، اور باضابطہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے امت مسلمہ کے اندر 2 ٹکڑے ہو چکے، شیعہ اور سنی۔ یہ بہت بڑی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی ایک المیہ ہے، اور جہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے کہ امت وحدت ہے۔ یہ اسلام میں فرقوں کے متعلق جیسا کہ اللہ کو شرک ناپسند ہے، اسی طرح فرقے ناپسند ہیں۔ اسی لیے واقعہ کربلا کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئیں گی، اگلے جمعہ میں آئیں گی وہ۔
آج تو ہم شہادت کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ لفظ شہادت کیا ہے. یہاں سے شروع ہوگی بات. لفظ شہادت اس کے معنی گواہی دینا ہے. کوئی بندہ اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ شہادت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. یہ بندہ جب گواہی دے گا تو مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا. اب یہ شہادت زبان سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے اب گواہ بن گیا اس نے. اب یہ بات قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھا، سورہ بقر دوسرے رکوع میں آیت آئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، بیچ والی امت، درمیان والی امت، اعتدال والی امت، انصاف کرنے والی امت. اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انسانیوں کے اوپر گواہ بنایا ہے. شہداء علی الناس. اب چونکہ ہم تو گواہی دے چکے ہیں، اب یہ گواہی ہم دوسروں کو دینا، پہنچانا ہے. کس بات کی گواہی؟ اللہ ہی الہ واحد ہے، یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اللہ کے نبی تمہارے اوپر گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے. اور اب آپ کی امت کا ایک کام ہے کہ یہ پیغام، یہ گواہی دوسروں تک پہنچایا. یہ ہے لفظ شہید کے معنی. اب اس گواہی کے لیے زبان سے گواہی شروع ہوگی. اب مومن کی پوری زندگی کیا ہے؟ گواہ ہے. انہیں اس کا قول، اس کا عمل گواہ ہے دوسروں کے لیے. ایک مسلمان کا شہداء علی الناس، شہادت حق، پوری زندگی یہ گواہی ہوگی. اور زبان سے اس کا نقطہ آغاز ہوگا، اور اس کا اختتام جو ہے ضرورت پڑنے کے لیے، حق کی گواہی دینے کے لیے، حق پہ قائم رہنے کے لیے اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو اسے جان بھی دینی پڑے گی، تو اپنے خون کو بہا کے خون سے گواہی دے گا. یہ زبان سے گواہی دیا تھا. اب اگر ضرورت پڑ جائے اس سے حالات کے تحت دین پہ قائم رہنے کے لیے، شہادت حق کے لیے، ایسے اگر حالات پیدا ہو جائیں، یہ میں ضروری ہے کہ اب اسے اپنی جان دے کے بھی گواہی دینا ہے، تو اپنی جان دے کے اپنی خون سے بھی گواہی دے گا. یہ ہے نقطہ عروج اس شہادت کا، نقطہ اختتام. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ زبان سے ہوا تھا. اس کا اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ انسان کی جان پہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ جان ہے، بس ختم. اب وہ بھی دیکھے، اب وہ کامیابی حاصل کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں شہداء علی الناس، شہید. قرآن مجید میں لفظ شہید انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کثرت سے. اور قتال کے لیے، اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے جناب قرآن مجید میں قتل کا لفظ استعمال کیا گیا. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں. اب اس کو اصطلاح میں شہید کہا گیا کیونکہ انہیں گواہی دے رہا حق کے لیے، جان دے کے بھی. تو اب یہ ایک مومن کے لیے اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو سب کچھ کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے، حق کی گواہی کے لیے. اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہے. آج مسلمانوں کے پاس دعوت حق کا تصور ختم ہو گیا. ہم شہادت مناتے ہیں، شہید کہتے ہیں، لیکن شہادت کے معنی کیا ہیں؟ شہادت حق کیا ہے؟ یہی ہے انسان اپنی ہر جان و مال کو قربان کرے. آپ، یہ ہے شہادت. اس کا نقطہ عروج
اس کا نقطہ اختتام جو ہے وہ اللہ کے راستے اپنی جان دینا ہے. اور پھر اس کے متعلق قرآن مجید میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ حق کے اوپر قائم رہنے کے لیے، حق پہ قائم رہنے کے لیے، حق بات کی گواہی دینے کے لیے جب ان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو اللہ ان کے لیے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے کہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہیں. مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں. تو قرآن مجید میں شہادت ان معنوں میں استعمال کی گئی ہے. اور ابھی آیت پڑھا میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَّن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو. اموات مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تم نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہاں زندہ رہ کے وہاں کی زندگی کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے کہ ان کے جسم سے تو جان نکل چکی ہے کیونکہ ان کا جسم یا ڈھانچہ یہیں پہ باقی ہے، تم سمجھ رہے مر چکے ہیں. نہیں، جیسے ہی وہ شہید ہوئے، جیسے ان کی روح چلے گئی، ان کو ایک نئی زندگی، ایک نیا جسم دے دے کہ اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے. اسی لیے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَّن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کیسی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. پھر مومن کی زندگی ایمان لانے کے بعد اس کی پوری زندگی کیا ہے؟ امتحان اور آزمائش کی ہے. اور امتحان یا آزمائش کا لیا جائے گا. آگے چل کے جو الفاظ آ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لازماً یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. خوف میں مبتلا کر کے، خوف کے حالات پیدا کر دے کے. والجوع بھوک، ونقص من الاموال تمہارے مالوں کو نقصان پہنچا کے، تمہارے مالوں کو کم کر دے کے آزمایا جائے گا تمہیں. والثمرات تمہارے کھیتی باڑی، اناج پھل باغات وغیرہ، اس کو بھی نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا. امتحان ہوگا. یہ آخری دم تک مومن کا امتحان ہے، ہر لحاظ سے ہے اس کا. اس کے کچھ اللہ تعالیٰ پہ گنائے نام، کوئی خوف ہے، بھوک ہے، اموال کا نقصان ہے، جانوں کا نقصان ہے، والانفس جانوں کا بھی نقصان ہوگا. امتحان لیا جائے گا ان سے. اور پھر یہ تو اللہ قرآن میں بتا دیا امتحان لیا جائے گا تم سے. پھر اس کے بعد کیسا کیسا کن کن لوگوں کا امتحان، اس کی پوری تفصیل دی اللہ قرآن نے. انبیاء کرام کا امتحان ہوا، پھر اس زمانے انبیاء کرام کے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا امتحان ہوا سب کا. کیسا امتحان ہوا یہ بھی اللہ قرآن میں اس کو جو ہے نا ایک اجمالی فرمایا اختصار کے ساتھ سورۃ البقرہ کے اندر. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں اتنی آسانی سے داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ابھی وہ حالات تمہارے اوپر آئے ہی نہیں. تم سے پہلے کے اوپر لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر جو حالات آئے تھے. کیا حالات آئے تھے؟ اللہ فرماتے یأتیکم مثل الذین من قبلکم مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء، بھوک پیاس تکلیفیں جنگ و جدال، کئی مصائب سے ان کو آزمایا گیا. حتی زلزلوا جھنجھوڑ دیے گئے پوری طریقے سے. اور اس کے بعد اللہ نبی کے متعلق فرمایا تزلزلوا یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ. اتنا جھنجھوڑ دیے گئے کہ وقت کا پیغمبر بھی پکار اٹھا اے اللہ تیری مدد کب آئے گی آخر؟ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ نے بھی خبردار، اللہ کی مدد تمہارے پیچھے ہے، صرف تو امتحان میں کامیاب ہونا ہے.
کیا ہے؟ وَكَأْيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے پیغمبر ایسے گزر چکے ہیں، وہ اور ان کے ایمان والے مل کے اللہ کے راستوں میں انہوں نے جہاد کیا، کئی مصائب اور مشکلات آئے، تو قرآن میں یہ باضابطہ عملی طور پہ واقعات کو بتایا گیا ہے۔ تو اب اس کا نقطہ عروج کیا تھا؟ شہادت۔ اب شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کو کسی بھی مشکل اور مصیبت میں افسوس اور ماتم کرنے کی اجازت ہی نہیں دی اللہ نے۔ آگے چل کے کیا بات آئی یہاں پہ؟ سب سے آزمایا جائے گا، بھوک سے، پیاس سے، فلاں سے آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا بات آئی؟ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ختم بھائی، آتے جاتے رہتے ہم اللہ کے، سب اللہ کی طرف سے آئیں گا، ہمارا تو امتحان ہے، ہر حال میں امتحان ہے ہمارا، امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت دنیا کے اندر، ہر طریقے سے اللہ امتحان لے رہا ہے، اور جب بھی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کے زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں کیا تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر جو جن کا ایمان، جن کا یقین یہ ہوتا ہے، ان کے متعلق اللہ کیا بشارت دیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ بندے ہیں ہمارے، ان کے اوپر خاص رحمتیں ہیں ہماری۔ امتحان میں ہارے نہیں، ماتم نہیں کرے، افسوس نہیں کرے، بلکہ بولے کہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ تو ان خاص بندوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ایسے بندوں کی ہماری خصوصی رحمتیں ہیں، اولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بشارت دی قرآن میں۔ شہادت، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ذہن میں رکھیے آپ اس بات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں آپ کے پڑھ کے سنا رہا ہوں، سورہ آل عمران کی 157 ہے یہ، غور سے سنی، اس کے بعد والی بھی ایک آیت ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، شہادت نصیب ہو گئی، قتل کر دیے گئے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، یا طبعی موت میں مر گئے، تم شہید تو نہیں ہوئے، طبعی ہر ایک تم موت ہے، کیسے کوئی بیماری سے مرا، کوئی فلاں مرا تو ہے نا، یہ دونوں صورتوں میں ہیں۔ ایک ہے اللہ کے راستے میں قتل، اور ایک ہے طبعی موت۔ یہ دونوں صورتوں میں اگر تمہارے واقع میں موت واقع ہو جائے گی تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور رحمت ہے، اور وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی طرف سے ایسی رحمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں اگر تم جمع کر لو تو شہادت کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جن کو شہادت ملی ہے۔ پھر اس کے بعد حقیقت کیا ہے؟ اگلی آیت میں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ ذہن میں رکھو، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا اللہ کے راستے میں اگر تمہاری طبعی موت واقع ہو گئی تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ دونوں صورتوں میں تم کو اللہ کے پاس جا کے جمع ہونا ہے، چاہے مرو چاہے شہید ہو جاؤ، دونوں صورتیں وہی ہے، اللہ کے پاس جا رہی، وہاں جمع ہونا ہے تم کو، دونوں صورتوں میں اللہ بتا دیا ہے۔ تو شہادت بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو قتل فرما کے مردہ مت کہو، اچھا اس کی تشریح قرآن مجید میں آئی سورہ آل عمران، وہ تو سورۃ البقرہ کی آیت تھی کہ وہ مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کیسے تم نہیں سمجھ سکتے۔
اس کی تشریح اور تفصیل سورہ آل عمران میں آتی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت سمجھو، مت گمان کرو. اور سورۃ بقرہ میں کیا بات ہے؟ مردہ مت بولو. سورہ آل عمران میں کیا؟ تم گمان بھی مت کرو کہ وہ مر چکے ہیں. بولنا تو دور کی بات ہے، تمہارے دماغ میں وہ بات نہیں آنا کہ وہ مر چکے ہیں. وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم. کہاں زندہ ہیں؟ یہ خبروں میں نہیں ہے. قبروں میں تو ان کی ہڈیاں جسم ہیں. وہ اصل اللہ کے یہاں زندہ ہے. عند ربہم یرزقون. اور اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں وہ. اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اپنے رب کے پاس زندہ، اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں. اور وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ. اور بڑے خوشیاں منا رہے ہیں. وَفَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے جو کچھ بھی اپنے فضل سے ان کو نوازا ہے اس میں بڑے خوش ہیں. وہ فرحین، فرحت، مست اور مگن ہے. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ. وہ خوش ہیں، کھاتے پیتے مست اور مگن میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں جو ابھی ان کے پیچھے رہ گئے. ان کے پیچھے رہ گئے یعنی ہم اور آپ، سمجھو آپ شہید نہیں ہوئے ابھی، تو ہمارے لیے وہ شہداء ہماری خوشی منا رہے ہیں. ہمارے استقبال کے لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ کب آئیں گے، ہم کب گلے ملیں گے ان لوگوں سے. دیکھیے اب قرآن کیسا نقشہ کھینچ رہا ہے اس کا. مایوسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کو. غم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. شہداء کے متعلق یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمزدہ ہیں. وہ غمگین نہیں ہیں، وہ غمزدہ نہیں ہیں. کون نہیں ہے؟ شہداء. جب وہ غمزدہ نہیں ہے تو ہم کیوں غم منا رہے ہیں؟ بات کتنی کلیئر ہو رہی دیکھ رہے ہیں آپ. قرآن کیسا صاف کلیئر کٹ کر رہا ہے قرآن نے. غم. یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں نے پڑھی، اس میں بات فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا پھر قائم رہ گئے. ثم استقاموا، استقام. اب یہ بات کیا ہے کہ استقامت کیا ہے؟ یہ کتنی ہی مصیبت آ جائے، دین پہ قائم رہنا. اور دین پہ قائم رہنے کے لیے اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں مجھے جان بھی دینی پڑے گی تو دینا پڑے گا. اور جب وہ وقت آ جائے گا، جب ایک مومن کی استقامت کے لیے جب جان دینے کا وقت آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جان لی جا رہی ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان کے استقبال کے اللہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کے پاس. وہ شہادت کا جام پی رہا ہے اس وقت. شہادت کا جام پی رہا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے. تتنزلہم علیہم الملائکہ. جاؤ، فرشتوں کا نزول ہوگا اس شہید کے متعلق. دیکھیے اب اللہ کی طرف سے استقبال کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں. تتنزلہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے بھی آ کے یہی بول رہے ہیں اللہ کی طرف سے، خوف نہیں، غم نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اب تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ پورا ہو گیا ہے. اب جنت میں جاؤ. اور فرشتے آ کے کہیں گے اس وقت سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہے، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہے. جب فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے، ان کا استقبال ہوگا، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی انہیں، اور جنت کی بشارت دی جائے گی. اور اس کے بعد کہا جائے گا تتنزل اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اس کے بعد کہیں گے فرشتے کہ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے پھر اس کے بعد بہت بڑی بشارت اللہ کی طرف سے ان کو دی جائے گی.
وہ بشارت کیا ہوگی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس جنت میں تم کو داخل کیا جا رہا ہے وہ ایسا مقام ہے کہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی. تم جو مانگو گے دیا جائے گا. نعمتوں بھری جنت. اس کے اندر داخل کرنے کے بعد پھر انہیں اللہ کی طرف سے پیغام سنایا جائے گا. کیا سنایا جائے گا؟ نزلا من غفور الرحیم. دیکھو شہید ہے تم اور اللہ نے تم کو وہ مقام عطا کیا ہے. اب تم اللہ کے مہمان ہو. تم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تمہارا میزبان ہے. اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے. بہت بڑا عالی مقام ہے یہ. ہر ایک کو نہیں ملتا یہ. جنت اللہ طول کہتے ہیں جس سے جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ سورہ یاسین میں ایک شخص کا واقعہ پڑھتے ہیں نا. ایک بستی میں اللہ نے 3 پیغمبروں کو بھیجا. ایک پیغمبر آئے ان کو جھٹلا دی، قوم ان کو قتل کر دی. دوسرے ان کو قتل کر. تیسرے آئے وَأَزْلَفْنَا ثَالِثَةً أُخْرَىٰ. تیسرے کو اللہ نے بھیجا، نبی کو. اور وہ آ کے جب قوم کے سامنے پیغام پہنچا اللہ کا تو قوم اس کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہو گئی. جب ایک شخص اس کی اطلاع ملی تو بھاگتا ہوا آیا. وَجَاءَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. وہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا. فلاں آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہی؟ اللہ کی بات بولو، سن لو. اللہ نے اس نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن سنو میری بات. تم انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لا رہا ہوں. یہ واقعہ اگر پورے تدبر سے ہم پڑھیں گے تو رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں. اس وقت شخص کا ایمان لانا گویا کہ اپنی گردن کٹانا ہے وہاں، کیونکہ نبی کو ہی قتل کیا جا رہا. بہرحال تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے. جیسے وہ شخص کلمہ پڑھا، ایمان لانے کی بات کہی، قوم نے اس کو قتل کر دیا، شہید ہو گئے. انی آمنتم بربکم فاسمعون. قتل ہو گیا. جیسے ہی قتل ہوا فوری اللہ فرما قیل ادخل الجنہ، جنت میں جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں اب تمہارا، ڈائریکٹ جنت. جتنے بھی شہید ہیں اللہ کے راستے میں ڈائریکٹ جنت، جاؤ جنت میں. قیل ادخل الجنہ، اللہ نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے شہادت. اور آج شہادت کے متعلق جو ہمارے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کنبے والوں کے جو کچھ ہوا ہے، اس کو ایک ماتم کا مہینہ بنا دیا گیا ہے. یاد رکھیے، آپ کسی کامیابی کے اوپر کیا آپ ماتم منائیں گے؟ آپ اللہ نے ان کو جنت کے درجات عطا کر رہا ہے. اللہ نے ان کو شہادت کے لیے چن لیا ہے. حضرت خالد بن ولید آپ سنتے ہیں، کون تھے جن کو اللہ کی تلوار کہا جائے؟ جس محاذ پہ جاتے فتح ہے نا. عمر فاروق جب آئے ان کی دور خلافت میں، آپ نے ان کو وظیفے پہ علیحدہ کر دیا کہ بہت ہو گئے، تم گھر میں آرام کرو. تو خالد بن ولید کے آخری ایام ہیں، بستر پہ ہیں، طبیعت خراب ہے، تو انتقال کے دن قریب ہیں. تو اسے اپنے بستر پہ کروٹ لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کس جنگی محاذ کے اوپر میں نے شہادت کو تلاش نہیں کیا، شہادت نہیں ملی، آج میں گھر میں بستر پہ مر رہا ہوں. دیکھیے شہادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد اس بات میں ہے. آپ اس بات کی آرزو کر رہے ہیں، مجھے اس بات کی آرزو ہے، خواہش ہے، اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا. میری آرزو اور تمنا ہے شہادت کی.
اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ بشارت دے رہا ان کو خوف ہے نہ غم ہے. جب خوف اور غم ان کو نہیں ہے تو آپ غم کیسے منائیں گے بتائیے؟ نہ صرف شہداء کے اوپر غم منایا جا رہا ہے بلکہ اس مہینے کا نام ہی غم کا نام رکھ دیا. کوئی خوشی کا کام نہیں، کوئی شادی نہیں، فلاں فلاں، اس قدر بگاڑ پھیلا دیا گیا ہمارے پاس. شہادت واقعہ کربلا، آپ دیکھیے شہداء. اب ہم چلتے ہیں کچھ واقعات کی طرف. سب سے پہلی جنگ چھڑی جنگ بدر، جس کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کی جنگ، جس کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے. اللہ کے نبی نے کبھی ان کا غم نہیں منایا ہے نا. اور آگے بڑھیں گے آپ، جنگ احد، جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، ایک گڑھے میں گر گئے آپ، یہ سارے تفصیلات. اور وہ جنگ، جیتی ہوئی جنگ، مسلمان ہار گئے. اور اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈنگ میں وہ جنگ چلی. 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. اسی جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. دشمنوں نے جن کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے. ہند بنت عتبہ جو ہے خاتون تھی، حضرت حمزہ کے جسم کے اجزاء، ناک، کان، فلاں فلاں، جناب علی اس کو کاٹ کے اپنے گلے کا ہار بنایا. تاریخ کی کتابیں آتا ہے کہ آپ کے سینے کے اندر سے دل نکال کے کچا چبا دیا. ستر صحابہ اللہ کے نبی زخمی، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا ان کے لیے کوئی غم کا دن نہ کو. جنگ احد ہے آج، غم کا دن ہے آج نہیں. سید الشہداء کا نام دے دیا گا. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ چھڑی. اس جنگ میں ایک خاتون ہے، ان کا نام حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے 4 مرد بچے، جوان بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت اور تلقین کرتے ہوئے چاروں کے چاروں کو جنگ میں بھیج دیا کہ جاؤ. وہ 4 کے 4 شہید ہو گئے. جب ان کی ماں کے پاس یہ خبر آئی تو کوئی غم نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا ہے. کیا کہا؟ مجھے فخر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے 4 بیٹوں کی ماں کا شرف عطا کیا. اللہ نے غم کہاں تھا، تصور ہی نہیں ہے. غم کا مہینہ بنا دیا ہم نے اس کو، رونے دھونے کا مہینہ بنا دیا ہم نے اس کو، ماتم کا مہینہ بنا دیا ہم نے اس کو. ہاں، عجیب وہ حالات پیدا کر کے رکھ دی گئی. جب واقعی میں شہداء سے متعلق باتیں آئیں گی تو اب شہیدوں کا تذکرہ سنتے چلے جائیے. اب آپ تاریخ اسلام کے اندر جو شہداء آئے ہیں، اس کے مشہور شخصیتیں اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں. کون ہے عمر فاروق؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. عین فجر کی نماز میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو مجوسی ایرانی تھا، جس کا نام فیروز بلولو تھا. اس نے آ کے اٹھ کر خنجر سے جناب علی حملہ کیا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے آپ کے اوپر جناب علی خنجر کے جناب زخم لگے تو آپ بے ہوش ہو گئے، بہت سارا خون بہہ گیا. اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ بھاگتے ہوئے اور 5-6 آدمیوں کو بھی شہید کر دیا اس نے، صحابہ کو. تو بہرحال 3 دن تک آپ بے ہوش رہے، آپ تاپ نہیں لا سکے بہرحال. اور اس کے بعد 1 محرم کو آپ شہید ہو گئے. واقعہ کربلا، کیا کسی کو معلوم ہے یہ چیز؟ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، مسجد میں ہوئی، فجر کی نماز میں ہوئی. یہ شہادت
کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد خلیفہ بنے کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً 12 سال تک انہوں نے خلافت کی. ان کو گھر کے اندر 40 دن تک بند کر کے، ان کے دانہ پانی بند کر کے، اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے سے بھی منع کر دیا گیا. 40 دن تک گھر میں نماز پڑھے لوگ. خلیفہ، وقت کا خلیفہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنی خلافت پھیلی ہوئی ہے، پوچھے مت آپ. وقت کا سپر پاور ہے اس زمانے کا. گھیرا ڈال کے آپ جو ہے نا 40، آپ بہرحال گھر میں آپ کو شہید کر دیا گیا. قتل عثمان، شہید مظلوم کہا جاتا ہے جی. جو یہ شہید ہوئے، کوئی غم کا دن نہیں. یہ بھی ذی الحجہ میں شہید ہوئے، 20 ذی الحجہ کی تاریخ کو. تو تصور ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے ہمارے کو. معلوم ہے تو خالی کربلا معلوم ہے، کیونکہ اس کا پروپگنڈا اتنا کیا گیا، اتنا کیا گیا، پوچھو مت آپ. پھر آئیے اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں. ان کی بھی خلافت 4.5 سال کچھ ہے. اس کے بعد حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا. دیکھیے اب آپ، شہید، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی شہادتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ تینوں صحابہ شہید. کون تھے وقت کے؟ یہ یوں سمجھ لیجیے آپ، دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور تھا اس وقت اسلام. سازشیں اسلام کے خلاف چلی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو چن چن کے جناب علی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. مسلمانوں کے جتنے بھی ذہین لوگ ہیں پہلے ان کو ختم کرو. سازشوں کا شکار ہو گئے. حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، اور ایسا شہید کیا گیا کہ ان کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا. ان کی خبر کہاں نہیں معلوم آج تک کسی کو. عاشق ہے. ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے تاریخ اسلام میں. اس کے بعد جو بات آ رہی ہے آپ کے سامنے، واقعہ کربلا، اس کی تاریخ جو آتی ہے نا سن ہجری 61، کتنے؟ 61. تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد یہ شہادت کا واقعہ، کربلا کا واقعہ ہوا. ہجری سے مراد ہجرت کر کے 10 سال آپ مدینے میں رہے، اس کے بعد انتقال ہوا تو 60 میں سے 10 نکالے تو 50. 61 کا واقعہ ہے. سن ہجری 61 میں یہ واقعہ پیش ہوا. سن ہجری 61 کے بعد اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، کیونکہ حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے. اس وقت پورے اسلام کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا جا رہا. اس میں سے آخری جو ٹارگٹ تھا آخری خاندان نبوت کا تھا. وہاں حضرت حسن کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن بچ گئے. ادھر امام معاویہ کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی بچ گئے. اور اس طرح یہ تاریخ چلی. ایک شخص پیدا ہوتا ہے اس واقعے کے 40 سال کے بعد. 100 سال سمجھو، سن ہجری 100 میں، 60 میں واقعہ ہوا تو 40 ڈالیے آپ. 40 سال میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ابی مخنق یحییٰ بن لوط. 40 سال میں کے بعد پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ اب کو عشر شعور آنے تک 20-25 سال سمجھ لیجیے، 60-70 سال کی عمر ہوئی ہوں گی اس کی اس وقت. اس نے کتاب لکھی مقتل حسین کے نام سے. کیا نام تھا؟ مقتل حسین. اور اس نے گھر میں بیٹھ کے کربلا کی کہانی بنائی، لکھی اس کو. اس کے بعد مورخ بہت بڑے مانے جاتے ہیں اسلام میں، مسلمانوں کے اندر علامہ طبری ہے، اور وہ کتاب کو انہوں نے اپنی کتاب میں من و عن وہ واقعات کو، کہانی کو لکھ دیا. اب ساری امت اسی کہانی کو دہرا رہی. کہاں لکھا، کدھر لکھا، کس سے سنا، کیا سنا؟ پیدا ہی 40 سال کے بعد ہوا انہیں. پھر جتنے بھی آپ کے محدثین ہیں پورے
پورے محدثین یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب لکھنے والا نمبر 1 کا جھوٹا تھا. اسلام کے نام پہ بہت ساری جو ہے نا اس کی غلط فہمیاں پھیلا. اسلام کا دشمن جھوٹا تھا, کذاب فرمایا. اچھا اور ایک آپ کو میں پتے کی بات کہتا ہوں ذرا. واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد محدثین اٹھے. کتنے؟ 200 سال کے بعد. انہیں تو اگر 40 50 60 کے بعد کا ہے, انہیں تو وقت مقتل حسین لکھا, اس کے 200 سال کے بعد محدثین لکھے اب اٹھے. جتنے بھی محدثین آپ کے سیاسی, بخاری, مسلم, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, فلاں 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 فلاں, یہ کب کے ہیں؟ 200 سال کے بعد کے ہیں. کربلا کے 200 سال کے بعد یہ محدثین لکھے اور اپنی حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی. کیا بات ہے کہ کسی محدث کی کتاب میں بھی واقعہ کربلا کا ذکر نہیں ہے. کیا بھائی, سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اہم بات ہے یہ. اگر واقع میں یہ چیز اسلام جس کا کوئی ماخذ ہوتا یا جیسا آج ہمارے پاس جس کا چرچا ہے اگر ہوتا تو محدثین اس کو پہلے لکھتے. محدثین, اچھا اس سے محدثین سے پہلے ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ ہیں, ان کی کسی کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں. حدیث کی کتاب ایک حدیث بھی نہیں ہے واقعہ کربلا کے متعلق. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا اسلام سے. یہ سب بات کی بناوٹی چیزیں ہیں, بناوٹی چیزیں ہیں. کیونکہ محدثین کا اصول اتنا مضبوط ہے, کسی بھی کوئی بات کو قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلے جناب علی وہ لوگ اس کو سند دیکھتے ہیں, چھان پڑک کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی لکھ دیا اور اس کو قبول کر لیے, نہیں. اسی لیے جتنے بھی حدیث کی کتابیں یہاں چل کے 250 200 سال کے بعد, یعنی 250 سال, کسی حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں آیا. تو صرف وہ مقتل حسین اور اس کو نقل کرنے والے علامہ طبری, اس کے بعد یہ امت کے اندر پھیل گئے واقعات. اب آئے دن ہر سال اس کے اندر اضافہ ہی ہو رہتا ہے جھوٹ کے اندر. اب کیا ہے سو سارا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے, کیونکہ واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خود دیکھیے پہلی شہادت شہید اللہ کے نبی کے دور میں پہلی شہادت کے خاتون سے شروع ہوتی ہے نا, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصیبت شہید کر دیا ابو جہل نے. جب مصیبتیں ہوتی اللہ کے نبی ان کے گھر کو آتے پوچھنے کے لیے حالات, اور یہ لوگ اپنا دکھڑا سناتے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی سے اتنی بات کہتے, اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والو تم صبر کرو, برداشت کرو, اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. شہداء تو بڑی واقعہ کربلا ہوا اپنی جگہ, اس کی انکار نہیں ہے, بات بتا رہا ہوں. لیکن اسے جو دیا گیا ہے اس کو بنیاد بنا کے اسلام کے مسلمانوں کے جو 2 ٹکڑے کر دیے ہیں شیعہ اور سنی کے, اور باضابطہ اسلام کو 2 ٹکڑے کر کے اس کی کتابیں بھی الگ کر دی گئی ہیں. ہماری حدیث کی سنیوں کی الگ کر دی گئی ہیں, شیعوں کی الگ کر دی گئی ہیں. اور اس کو بنیاد بنا کہ اسلام کو اتنا نقصان پہنچانا گیا, آج تک وہ سزا بھگت رہے ہیں. اس میں کرنے والے کام کر کے چلے گئے, کتابیں لکھ دیے, اسلام کے خلاف سازشیں کر کے کتابیں لکھ دیے باضابطہ, اور وہی کتابوں کو ہم اپنا رہے ہیں سنی اور شیعہ. وہ لوگ سنی اور شیعہ کو لڑا دیے, کتابیں لکھ دی اور وہ تو چلے گئے. اور آج ہم بھولے بھالے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو, ان کے نرغے میں آ گئے. ہم ان کے نرغے میں آ گئے. اور آج شیعہ اور سنی کی جو فائٹ ہو رہی ہے دنیا میں, اور ساری دنیا اس وقت یہود و نصارہ آج ہم کو دونوں کو لڑا رہی ہے, ہمارا خون بہا رہی ہے. اسی لیے تاریخی کتابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کے سامنے. شیعہ اور سنی کوئی الگ نہیں ہے, اللہ کو ماننے والے ہیں, قرآن کو ماننے والے ہیں, لیکن ہم سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں. آج ہم اگر ہم یہ ساری کتابوں کو فی الحال بازو رکھ دیں اور سب مل کے قرآن کے پاس آ جائیں
تو انشاءاللہ یہ ساری نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اس میں. آج شیعہ سنی کو کافر کرا، سنی شیعہ کو کافر کرا، اور اس کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے دشمنان اسلام جو ہے امت مسلمہ کا خون بہا رہے. ضروری ہے ہمیں اس بات کے لیے. ہماری کتابوں میں بھی بہت اہل سنت کے یہاں جو کتابیں اس کے اندر بھی بے حساب کربلا کے متعلق غلط باتیں. شیعوں کے یہاں تو پورے کا پورا وہی ہے پورا. اس کے اندر یہاں تک کہ دین کو مشکوک بنا دیا گیا. صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات تھیں، تاریخ نے ان کو جناب علی کا علیحدہ میں قرار دے دیا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ایسے تاریخیں لکھی گئی. تو اس میں شہادت، اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے متعلق اب یہ بات آ رہی ہے، کتنی اہم بات ہے. آج ہم اس کو رونا دھونا جو کر رہے ہیں، اب جنگ احد کا مسئلہ یہاں پہ کچھ نقشہ کھینچ رہا قرآن. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. زخمی ہو کے آپ یہ گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر گر گیا اور لوگوں کی نظروں سے آپ اوجھل ہو گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. صحابہ میں ایک شخصیت تھی جو مصعب بن عمیر تھے، وہ شہید ہوئے اور ان کی شباہت رسول اللہ سے ملتی ہوئی تھی. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تو لوگوں نے جناب علی یہ شور مچا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. جیسے یہ خبر پھیلی جنگ احد میں اللہ کے نبی شہید ہو گئے، صحابہ کرام کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا، اور جو لڑنے والے تھے سکتے میں ٹھہر گئے، اپنی تلواریں ٹیک دی انہوں نے. آپس میں گفتگو کرے کچھ صحابہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اب ظاہر ہے کہ شہید، ہم کو لڑ کے کیا فائدہ. اب ان حالات کے اوپر قرآن آیات نازل ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہمت ہار رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ کہ خبر غلط تھی، وہ شہید نہیں ہوئے آپ، لیکن وہ غلط خبر پھیلنے سے صحابہ کرام متاثر ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت تھی صحابہ کو، صحابہ کو رسول اللہ سے، وہ برداشت نہیں ہوا، سکتے میں طاری ہو گئے. جیسے ہی یہ لوگ ہمت ہار گئے تو اب آیات کا نزول ہو رہا ہے. سب سے پہلے آیت شروع ہوتی ہے، دیکھیے آل عمران میں، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. جنگ میں آنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر کے آئے تھے، دیکھیں گے اب بات سامنے والے میں کتنی طاقت ہے. کیا کروایا؟ تمناؤن الموت، موت کی تمنا تھی تم کو، تو اب کیسے ہمت ہار گئے تم ایک ایک؟ ان تلقوہ، اب کیوں تمہارے سامنے تم کو موت دکھ رہی ہے. فقد رأیتموہ، تم نے اس کو دیکھ لیا ہے. وانتم تنظرون، اور تمہارے سامنے اس کا منظر ہے. یہ نقشہ کھینچا. اس کے بعد اب جو بات اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال شہادت کی خبر سے یہ لوگ جو ہمت ہارے تھے، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول. محمد جو شہید ہو گئے ہیں، پیغمبر، ایک پیغمبر ہے، وہ پیغمبر ہے. پیغمبر تو آئیں گے جائیں گے، ان کا تو ایک دن جانا ہی ہے دنیا سے. کیا بھائی کیسا نقشہ کھینچ رہا قرآن. صحابہ پہ یا کسی پہ غم، شہید پہ غم منانا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، قد خلت من قبلی الرسل، اس سے بہت سارے رسول آئے اور گزر گئے. سمجھے؟ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت اگر واقع ہو گئی ان کے اوپر، یا او قتل اگر وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ دین کیا پیغمبر کا ہے؟ کیا پیغمبر خدا تھے جو خدا تمہارا مر گیا ہے؟ اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے اور چلے گئے. کیسا نقشہ کھینچا. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو بھی اب دین سے پھر جائے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نقصان نہیں کر سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اللہ تو ان قریب جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں ان کو جزا دینے والا ہے.
اس کے بعد یہ حقیقت بتا رہا اب قرآن، وہ کیا ہے؟ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اور یہ ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لو، کسی کو موت آ ہی نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور اس کا ایک وقت ہے برابر، وہ آ کے رہے گی. یہ ذہن میں بٹھا لو آپ، یہ کلیئر کر رہا قرآن. اگر واقعی میں کسی کی شہادت پہ لکھی ہوئی ہے تو آ کے رہیں گی، وہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملیں گا برابر. اس کے اوپر غم نہیں، ماتم نہیں، افسوس نہیں، تمنا ہونا. شاید ایک حدیث ہے کہ روایت میرے، اس میں الفاظ آتے ہیں اگر کسی مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تو اس کے اندر نفاق ہے. کیا فرمایا؟ منافقت کی ایک صفت ہے اس میں، شہادت کی تمنا نہیں ہے، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا دین سے، دین سے زیادہ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے دین سے ہلو ہٹک رہا، دین کو سائڈ میں کر رہا، اور اپنی مال اور جان کو جناب عالی اہمیت دے رہا. جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے اس کے دل میں ایک نفاق ہے. اگر شہادت آؤ نہیں آؤ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو ہونا تو چاہیے، ریڈی تو رہنا انہیں، شہید اوکے. اگر یہ نہیں ہے، کترا رہا اس سے، جان بچا رہا ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے جان اور مال کو تمہیں کھپانا پڑے گا. اتنی سستی نہیں ہے جنت. آج جنت کو اتنا سستا کر کے بتا دیا جا رہا ہے تو قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے. ہم کو جو سلایا جا رہا ہے نہیں، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت کیا ہے. اللہ کن بندوں کو پسند کرتا ہے. یہاں یہ بات آ گئی، شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. قرآن نے کیا بات کہی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تم انہیں مردہ مت سمجھو، مردہ مت گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، کھاتے پیتے مست ہیں. وہ لوگ مردہ نہیں ہے. ادھر جیسا جان روح نکلی ادھر جنت. خیلت خل الجنہ، جاؤ جنت میں. یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اسی لیے شہادت آپ کو بتایا، شہادت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے شروع ہو رہی ہے. مومن کی پوری زندگی شہادت حق ہے. اور یہ شہادت ایک دن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں آپ کے لیے کہ آپ کو جان دے کے بھی یہ شہادت دینی ہے تو اسی کا نام ہے قتل. یقاتلون فی سبیل اللہ. آپ قرآن پڑھتے ہیں سورۃ توبہ میں ایک آیت ہے نا، آیت مبارکہ، وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. فیقتلون ویقتلون. اب یہ مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں. یہ ہے شہادت. اسی لیے مومن کو اپنی جان و مال ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے ریڈی رکھنا ہے. بچا بچا کے نہیں رکھنا ہے. کیا کرو بچا بچا کے؟ دیکھیے ایک بات ہے، لوگ لاکھوں روپے دے کے دواخانے میں علاج کر کے لاکھوں جا رہے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ بھی خرچ ہو رہے ہیں دواخانوں میں. اس کے بعد ڈیڈ باڈی آ رہی، اس کے بعد ڈیڈ باڈی آ رہی. سلنے گڑنے والی چیز، بدبو اٹھنے والی چیز ہم حوالے ہو رہی. اگر یہ سڑنے والا گلنے والا جسم اللہ کے راستے میں کامیاب اگر کام میں آ جائے، اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہے بھائی؟ پھگٹ میں نہ لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں نہ کچھ نہیں. تو آپ جان بچا بچا کے کریں گے کیا آپ؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا چاہے تم قتل ہو جاؤ، چاہے تم طبعی موت مرو، اگر یہ آرزو ہے تمہارے پاس شہادت کی تو اللہ تم کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا. اور شہادت وہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت تم جمع کر لو، اس شہادت کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو بہرحال شہادت ایک بہت اعلیٰ انعام ہے اللہ کی طرف سے. کس کو ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے وہ چیز، اور ہر مسلمان کو اس کی آرزو دل میں رکھنی چاہیے. ماتم نہیں، غم نہیں، یہ شہادت.
اس کو سمجھیے آپ حضرات. انشاءاللہ پھر اب آنے والی جمعہ میں ہم اسی موضوع کے اوپر کچھ خرافات کیا ہیں، مسلمانوں میں شرک و بدعت پھیلے کہاں سے، گمراہی آئی کہاں سے، اور پھر یہ واقعہ کربلا کے پیچھے کیا چیزیں تھیں، اس کے بعد کیا ہوا، اس سے بھی واقف ہوں گے ہم انشاءاللہ. یہ علم، یہ پنجے، یہ ماتم، یہ زیارت، یہ چہلم، یہ دٹیاں، یہ علاوہ، یہ انگار، یہ اگربتیاں، یہ عودانہ، یہ سب آئے کہاں سے مسلمانوں کے پاس، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہمارا دین جو ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا. یہ ہے دین، یہ ذہن میں رکھیے آپ. دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. دین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں. آپ کا آخری حج ہو رہا تھا، عرفات میں آپ خطبہ دے رہے تھے، اور اس دوران یہ آیت نازل ہوئی قرآن میں، سورہ مائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مطلب یہ ہے آج میں دین کو مکمل کر چکا ہوں. اکمل کے معنی مکمل کر دینا. دین تمہارا دین تمہارے لیے. واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمت قرآن ہے میں اس کو بھی اتمام کر چکا ہوں، اب وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہ حجۃ الوداع کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد اب کتنے دن باقی رہے دنیا میں؟ ذی الحجہ، اس کے بعد کیا آ رہا؟ محرم، سفر، ربیع الاول. ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو. 2 مہینے کچھ دن، کچھ کم 3 مہینے سمجھ لیجیے. بس دین یہاں ختم ہو گیا، ہمارا مکمل ہو گیا. جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا وہ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ بھی واقعات آ رہے ہیں اسے آپ کیا کہیں گے؟ تاریخ. کیا کہتے ہیں اسے؟ تاریخ. تاریخ اسلام بھی نہیں، تاریخ مسلمین. کیا کہیں گے آپ؟ تاریخ مسلمین. یعنی مسلمانوں نے تاریخ، ان کی تاریخ ہے. بادشاہ گزرے مسلمان، ان کی تاریخ لکھی گئی. تاریخ اسلام بولے تو بادشاہت کے دور میں جو کچھ بھی گمرے ہیں، پہلے مسلمانوں میں خون غارت گرو تو اسلام کی بات کیوں جائے گی پھر؟ اب نہیں، یہ تاریخ المسلمین کی ہے. یعنی جو لوگ اسلام کو ماننے والے تھے ان کے دور میں جو کچھ بھی ہوا اور جو لکھی گئی وہ تاریخ المسلمین ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن دین کہاں ہے ہمارا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دین یہاں ہے. اب بعد میں کچھ بھی اگر ہو جائے وہ دین نہیں بن سکتا. وہ دین نہیں بن سکتا. اب دین تکمیل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک کے اندر، وہ دین ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، تاریخی واقعات ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسے بحث نہیں ہے آپ. اسی لیے اس نقطے کو یاد رکھنا. قرآن میں بات کہہ دی گئی کہ دین مکمل ہو گیا. احادیث ہمارے پاس کثرت سے آ گئے ہمارے پاس کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارا دین مکمل ہونے کے بعد دین میں کوئی اپنے طور پر کوئی طریقہ نکالے گا نیا، وہ گمراہ ہے. کیونکہ دین مکمل ہوگا، اب اس کے اندر کوئی چیز کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. اب آپ تاریخ بولو، یہ بولو، کچھ بھی بولو آپ، لیکن دین نہیں بولیں گے آپ اسے. دین مکمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو، قرآن نازل ہو گئے ہمارے پاس. بس اس کے بعد دین کے لیے اللہ کے نبی نے دین کے لیے بھیجا تھا. اللہ کے نبی کو جب دین تکمیل ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جس مشن کے لیے آپ آئے تھے وہ مشن بالکل مکمل ہو گیا. اب اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے، بس دین وہاں ہے. دین وہاں سے لینا ہے آپ کو، اللہ کے نبی کے دور سے لینا ہے دین، وہ دین کہلائے گا. آپ یہ بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے. آپ کو دین ملے گا سب سے پہلے قرآن میں ملے گا، اور اس کے بعد دین ملے گا آپ کو احادیث کی شکل میں. احادیث وہ احادیث جو سند کے اعتبار سے مضبوط ہوں، صحیح ہوں، اور تواتر کے ساتھ آتی ہوں،
اور اس کے باوجود بھی قرآن مجید کے خلاف کوئی روایت نہ ہو، یہ ہوگا دوسرا ماخذ دین کا۔ پہلا ماخذ تو قرآنی ہوگی، تو اس کو اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے دماغ میں۔ اب انہیں بولا بولے تو اب کہاں پہ کوسی کتاب فلاں کتاب، ارے یہ تو تاریخی بات ہے بھائی، دین کی تو دین میں اللہ کے نبی کے دور میں بتانا پڑے گا آپ کو، ہے نا۔ ارے وہ فلاں کتاب میں وہ کب کی لکھی ہوئی، فلاں کی بھائی، ارے وہ تو رسول اللہ کے بات کی ہے، پھر تو دین کا رسول اللہ کے دور کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہو تو لوگوں کی غف ہے، لوگوں کی منطق ہے، لوگوں کا فلسفہ ہے، لوگوں کی تاریخ ہے، لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کے اپنے مسلکیں ہیں، لوگوں کی اپنی جماعتیں ہیں، لوگوں کی اپنی شخصیات ہیں، انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، وہ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اور تاریخ میں جو بات قرآن اور سنت کے مطابق آئیں گی اسے قبول کریں گے آپ، اور قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات آئے گی تو ہم صاف کہیں گے کہ بھئی یہ دین نہیں ہوتا، قرآن اور دین کے خلاف ہے یہ بات۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے آپ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔